الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الثالث، مجیز کے حوالے سے امر ثالث جو کہ آخری امر ہے کہ لا یشترط فی المجیز کونہ جائز التصرف حال العقد۔ بھلے شرط نہیں ہے مجیز میں، کیا شرط نہیں ہے؟ کون المجیز جائز التصرف ہو حالت عقد میں، یہ شرط نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب ملاحظہ کیجئے، امر اول جو بیان ہوا کہ مجیز ان یکون حین الاجازت جائز التصرف ہونا چاہیے، یہ امر اول میں بیان ہوا، حین الاجازت جائز التصرف ہونا شرط ہے۔ اما حین العقد جائز التصرف ہونا شرط ہے یا نہیں ہے، تو بیان ہوا کہ جو ہے بھلے لا یشترط فی المجیز کونہ جائز التصرف حال العقد، حالت عقد میں جائز التصرف ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا یہ امر ثالث اور امر اول میں یہ فرق اس طرح سے بیان کیا جائے۔ اور پھر جو امر ثانی بیان ہوا کہ آیا صحت عقد فضولی میں یہ شرط ہے کہ وجود مجیز حین العقد، وجود مجیز حین العقد، یعنی وجود مجیز حین العقد یعنی کیا مطلب؟ یعنی اجازت کی اہلیت رکھتا ہو، اجازت کی اہلیت رکھتا ہو، جو کہ بعد میں تفسیر بیان ہوئی کہ مقصود علامہ یعنی حین وجود مجیز حین العقد سے مراد کیا ہے؟ یعنی فعلاً اجازت دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو یہ شرط ہے یا نہیں ہے، وہ امر ثانی میں بیان ہوا۔ اما یہاں پر جو مقصود ہے حین حال العقد جائز التصرف ہونا شرط نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ شرط امر ثالث اور امر ثانی میں خلط نہ ہو، مطلب اس لیے کہ یہاں جو مقصود ہے، مقصود یہ ہے کہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ مجیز وہی مالک ہی ہو حین العقد میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حین العقد جو مالک تھا وہی حین الاجازہ بھی مالک ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بھلے تو ممکن ہے یہ مجیز وہی مالک ہی ہو، ممکن ہے جو ہے حین الاجازہ کوئی اور ہو، وہ مالک حین العقد جو تھا وہ نہ ہو، مجیز کوئی اور بن گیا ہو۔ بھلے یہ مقصود ہے یہاں پر، یعنی مجیز کا جائز التصرف ہونا حال عقد میں شرط نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ جو ہے ممکن ہے حالت عقد میں مالک کوئی اور ہو، حالت اجازہ میں مالک کوئی اور ہو، اتحاد ضروری نہیں ہے۔ تو ممکن ہے یہ جو اجازت دینے والا حالت عقد میں جائز التصرف نہ ہو، یعنی چونکہ مثلا جو ہے وہ شخص جو مثلا جو ہے بعد میں مالک بن گیا ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں، بائع فضولی نے معاملہ کرنے کے بعد عین کا کوئی مالک بن گیا ہو، تو یہ اجازت دینے والا تو ہے لیکن حالت عقد میں یہ جائز التصرف نہیں تھا۔ اما جو امر ثانی میں جو بیان ہوا ہے وہاں پر اشتراط مجیز سے مراد یعنی بلے اہلیت اجازت فعلاً رکھنے والا، اہلیت رکھنے والا موجود ہونا شرط ہے یا نہیں ہے، وہ بحث وہاں ہوئی ہے۔ لہٰذا اس امر میں جو امر ثالث میں جو مقصود ہے وہ یہ کہ جو ہے اشتراط کون المجیز جائز تصرف حالت عقد یہ شرط نہیں ہے، اس لیے ممکن ہے کہ جو ہے حالت اجازہ میں کوئی اور آ جائے، کوئی اور مجیز بنے، جیسا کہ آئے گا انشاءاللہ تعالی من باع شیئا ثم ملک ثم اجاز، کسی نے کوئی چیز فروخت کی، فروخت کرنے کے بعد خود مالک بن گیا فرض کیجئے، تو ثم اجاز ابھی اجازت دے رہا، یہ مجیز حین الاجازت جائز تصرف ہے، اما حین العقد جائز تصرف نہیں تھا۔ تو اس بات کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا امر ثالث اور امر ثانی میں فرق کرنا ضروری ہے۔ تو امر ثانی میں کیا بیان ہوا تھا؟ مقصود وہاں پر یہ تھا کہ جو ہے علامہ نے جو شرط لگائی کہ جائز التصرف، یعنی جائز التصرف سے مقصود وہاں پر یہ تھا کہ وجود مجیز، جائز التصرف نہیں بلکہ وجود مجیز جو شرط تھی امر ثانی میں، مقصود یہ تھا کہ آیا اہلیت اجازہ حین العقد، اہلیت اجازہ رکھنے والا موجود ہونا شرط ہے یا نہیں ہے، یہ وہاں بحث ہوئی ہے۔ خوب،
فرماتے ہیں کہ یہاں جو امر ثالث ہے یہاں پر حال عقد میں بلے جائز التصرف ہونا ضروری نہیں ہے، بلے ممکن ہے جو ہے حالت اجازہ میں جائز التصرف ہو، سواء کان، اب جو ہے جائز التصرف نہ ہونا حالت عقد میں، سواء کان عدم جواز التصرف، عدم جواز تصرف حین العقد، جب عقد واقع ہو رہی تھی اس وقت اس مجیز کا جائز التصرف نہ ہونا ممکن ہے، لأجل عدم المقتضی، ممکن ہے مقتضی نہ ہونے کی بنا پر، او للمانع یعنی لأجل المانع، مانع کی وجہ سے ممکن ہے، دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا مقتضی نہ ہونے کی بنا پر وہ جائز التصرف نہیں تھا حالت عقد میں، ابھی حالت اجازہ میں جائز التصرف بن گیا، او للمانع یا مانع کی وجہ سے۔ اب آ جائے تفسیر کیا ہے عدم مقتضی کی، وعدم المقتضی، مقتضی نہ ہونا، قد یکون لأجل عدم کونہ مالکا، مالک نہیں تھا حالت عقد میں، وہ ابھی مالک بن گیا، جیسا کہ آئے گا بعد میں من باع شیئا ثم ملک میں، ولا مأذونا حال العقد، نہ وہ مالک تھا نہ معذون تھا نہ ولی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے جو ہے یہ عدم مقتضی ہے۔ وقد یکون لأجل کونہ محجورا علیہ، بل لسفہ او جنون او غیرہما، یا کبھی کبھار مالک تو تھا، بلے مالک تو تھا لیکن شرط فاقد ہونے کی وجہ سے جائز التصرف نہیں تھا حالت عقد میں، مثلا بلے اس معنی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ جو بیان ہوا نا او للمانع، کسی معنی کی وجہ سے جو ہے بلے معنی کی وجہ سے جو ہے کیا ہے جائز التصرف نہ ہونا، اس کی آپ دو صورتیں بنا سکتے ہیں، وہ معنی چونکہ یہ شرط نہیں تھی، شرط کا موجود ہونا ضروری تھا، اب شرط فاقد الشرط ہونا معنی ہے تصرف کے لیے، اس کی یہ مثال ہو سکتی ہے کہ لأجل کونہ محجورا علیہ لسفہ او جنون او غیرہما، مثلا چھوٹا تھا، مثلا نابالغ تھا یا مجنون تھا یا سفیہ تھا، تو شرائط بلے تصرف کے لیے کیا ہے، سفیہ نہیں ہو، مجنون نہ ہو، بلے اور جو ہے بلے نابالغ نہ ہو، اور یا جو ہے مانعیت جو ہے نا کبھی کبھار بلے کبھی کبھار مانع خارجی کی وجہ سے، کما لو باع الراہن، ٹھیک ہے شرائط بھی موجود ہے، مقتضی بھی موجود ہے، لیکن بس اوقات ایک مانع خارجی سامنے آتا ہے، کما لو باع الراہن، جیسا کہ اگر راہن بیچے، راہن یعنی مثلا گروی پہ کوئی چیز، مثلا میں نے آپ کو فرض کیجئے گھر کرائے پہ دیا ہے، اور درمیان میں جو ایران میں مشہور ہے رہن کا مسئلہ جس کو کہا جاتا ہے، ڈپازٹ کے طور پر درمیان میں کوئی چیز بنوانے، وثیقہ بنوانے، ضمان آپ کے پاس ہے، چونکہ وہ مبلغ جو آپ کے میرے پاس ہے وہ مبلغ کیا ہے، محفوظ ہو، اس کے لیے ضمانت کے طور پر درمیان میں کوئی چیز رکھتے ہیں جس کو رہن کہا جاتا ہے۔ اب یہ راہن جس کا مال ہے آپ کے پاس، مثلا اس کا گھر آپ کے پاس ہے، تو اگر وہ گھر بیچے بدون اذن المرتہن، مرتہن کے اذن کے بغیر، بلے تو یہاں پر کیا ہے، ثم فک الرہن، پھر اس کے بعد رہن کو ختم کریں، تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے چونکہ اذن مرتہن، اگرچہ مال میرا ہے، میں طیب نفس رکھتا ہوں ہر لحاظ سے، مگر کیا ہے بلے ثم فک الرہن سے مقصود یہ ہے کہ جو ہے میں نے معاملہ کیا، مال کو بیچا، اور بیچنے کے بعد جو ہی مرتہن جس کے پاس گھر گروی کے طور پر رکھا تھا وہ اعتراض کرنے کے لیے آ گیا، تو میں نے جو اس کا قرض بھی ادا کیا، اس کے جو پیسے میرے پاس تھے وہ بھی ادا کیے، تو یہاں پر اذن لینا ضروری تھا، چونکہ اس کا حق میرے پاس ہے اور یہ گھر بنوان وثیقہ امانت اس کے پاس ہے، تو لہٰذا اگرچہ مال میرا ہے لیکن چونکہ اس کا ایک حق تعلق رکھ رہا ہے، بھلے وہ کیا، اگر میں پیسے ادا نہ کروں تو وہ حق رکھتا ہے کہ اس گھر پر قبضہ کرے، تو اس حق کے تعلق کی وجہ سے، اس معنی کی وجہ سے کیا ہے جائز التصرف نہیں ہوتا ہے انسان، تو یہ چند صورتیں بن سکتی ہے یہاں پر، فالکلام یقع فی مسائل، چند مسائل میں کلام واقع ہوگا، مسئلہ اولا ان یکون المالک حال العقد والمالک حال الاجازہ، اتحاد ہے، یعنی حالت عقد میں جو مالک تھا وہی مالک حالت اجازہ میں ہے، لیکن المجیز جو اجازت دینے والا ہے، لم یکن حال العقد جائز التصرف، لیکن حالت عقد میں جائز التصرف نہیں تھا، وہ جائز تصرف نہ ہونا
لأجل المانع بھی ہو سکتا ہے، وہ لأجل فقد شرط من الشروط بھی ہو سکتا ہے، دونوں کو مصنف نے جمع کیا ہے۔ اوپر چونکہ دو طرح کی چیزیں بیان ہوئی ہیں للمانع کے لیے، وہ کیا مثلا جو ہے قد یکون لأجل کونہ محجورا علیہ لسفہ جنون نابالغی وغیرہ، یہ فقد شروط کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ معنی کے لیے جیسا کہ مثال پیش کی جو ہے تعلق حق مرتہن بمال الراہن، تو یہ معنی خارجی کے لیے مورد ہو سکتا ہے۔ دونوں کو مصنف نے جمع کیا اس مسئلے میں، وہ اس طرح سے کہ جو ہے حالت عقد میں ہی مالک وہی حالت اجازہ میں بھی ہے، لیکن حالت عقد میں جائز التصرف نہیں تھا، اب جائز التصرف نہیں ہونا لحجر محجور علیہ واقع ہو گیا ہے۔ محجور علیہ کس اعتبار سے واقع ہو گیا ہے؟ محجور علیہ اس اعتبار سے کہ بلے صفی ہے، صفی کے لیے حق تصرف نہیں ہے، جنون کے لیے حق تصرف نہیں ہے۔ بلے اب یہ محجور واقع ہونا بلے ممکن ہے شرط فاقد ہونے کی وجہ سے یا معنی کی موجودگی کی وجہ سے۔ شرط فاقد ہونے کی مثال بیان ہو گئی، اور جو ہے یا معنی کی وجہ سے، جیسا کہ تعلق حق مرتہن ہے بمال الراہن۔ والاقوى شیخ فرماتے ہیں کہ اس میں جو قول قوی ہے صحت الاجازہ، اجازت درست ہے۔ حین العقد بلے جائز التصرف نہیں تھا لیکن خود مالک ہے عین کا۔ اب الگ بات ہے کہ جو ہے جائز التصرف نہ ہونا کسی، لیکن وہ معنی ابھی رفع ہو گیا، حین الاجازہ معنی رفع ہو گیا، تو یہاں پر کوئی مشکل نہیں، اجازت درست ہے۔ بل عدم الحاجہ الی الحاجہ، بلکہ حاجت اجازہ، بلکہ اجازت کی طرف محتاج بھی نہیں ہے۔ کب؟ اذا کان عدم جواز التصرف، اگر عدم جواز تصرف کیا ہو لتعلق حق الغیر کی وجہ سے ہو، یعنی معنی خارجی کی وجہ سے ہو۔ مثلا کما لو باع الراہن، راہن نے گھر کی میں نے مثال دی، گھر کو فروخت کیا جو کہ کسی کے پاس تھا بعنوان وثیقہ، ففک الرہن قبل مراجعۃ المرتہن، مرتہن جس کے پاس گھر تھا گروی کے طور پر، اس کے اعتراض سے پہلے ہی اس سے پوچھے بغیر اس نے معاملہ کیا، اس کے اعتراض سے پہلے ہی اس کا دین جو اس کا پیسے اس کے پاس تھا وہ واپس کر دیا، تو یہاں پر فإنہ لا حاجۃ الی الاجازہ، اجازت کی طرف محتاج بھی نہیں، کما صرح بہ التذکرہ، جیسے کہ علامہ نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ بلے چونکہ راہن خود مالک کے تمام شرائط موجود ہے، مقتضی کیا ہے؟ ملک موجود ہے، اور جو رہن تھا جو ہے قرض کے پیسے تھے اس کو بھی واپس کیا ہے اعتراض سے پہلے ہی، اور طیب نفس بھی تمام چیزیں موجود ہیں، تو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ بلے حین الاجازہ معنی رفع ہو گیا، ختم بس، اور جو ہے اجازت کی طرف محتاج بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر بلے حین العقد محجور علیہ واقع ہو گیا تھا صفاحت کی وجہ سے، یا مجنون تھا یا صغیر تھا، لیکن حین الاجازہ اگر یہ شرط حاصل ہو گئی ہے تو جو ہے اجازت دے سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ خوب یہ مسئلہ اولا ہو گیا۔ خوب المسألة الثانیہ، مسئلہ ثانی کیا ہے؟ ان یتجدد الملک بعد العقد فیجیز المالک الجدید سواء۔ بلے اب یہاں پر ملاحظہ کیجئے، میں نے شرط امر ثالث میں یہ اس کی وضاحت کی ہے اور تاکید کر رہا ہوں ابھی بھی، الثالث لا یشترط فی المجیز کونہ جائز التصرف حال العقد۔ اب ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر حالت عقد میں جائز التصرف ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس مسئلے سے واضح ہو جائے گا کہ اگر ملک تجدید ہو جائے بعد العقد، عقد کے بعد، یعنی کیا مطلب ملک تجدید ہو جائے؟ یعنی حالت بیع میں مالک نہیں تھا لیکن عقد کے بعد مالک ملکیت آ گئی، فیجیز المالک الجدید، ابھی مالک جدید اجازت دے رہا ہے۔ اب مالک جدید سواء کان هو البائع، خود بائع ہی مالک مجیز بن جائے، او غیر ہو یا غیر بائع مالک مجیز بن جائے۔ اب خود بائع مالک مجیز بن جائے بلے یا غیر، لیکن عنوان المسئلہ فی کلمات القوم هو الاول، لیکن فقہا نے بائع ہی مالک جدید بن جائے، یہی او غیرہ کو غیرہ کی طرف تعرض نہیں کیا ہے، بلکہ خود بائع ہی مالک مجیز بن جائے، ملک مالک جدید بن جائے، اس میں بحث ہے۔ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ وَهُوَ مَا لَوْ بَاعَ شَيْئًا، پہلے ایک شخص نے زید نے مثلا ایک شے کو فروخت کیا، ثم ملکہ، بلے ثم ملکہ، پھر اسی چیز کا خود مالک بن گئے، اس کو کہتے ہیں من باع شیئا ثم ملک ثم اجاز، یہ مسئلہ اس عنوان سے معروف ہے۔ لہذا خود مالک بن جائے یا او غیرہ، یہ جو غیرہ ہے نا اس کو چھوڑیے، یا بائع کا غیر مالک بن جائے، دوسرا کوئی شخص مالک بن جائے، اس کو چھوڑیے۔ لہذا من باع شیئا، جس نے فروخت کیا ہے فضولاً، وہی فضولی ہی کیا ہے؟ مالک بن جائے، یہ مسئلہ ہے، یہی مشہور کلمات فقہا میں۔ تو لہذا مثلا
اس کی مشہور مثال استاد محترم بھلے سید بزرگوار سید احمد لشکوری جو مثال دیتے تھے کہ جو ہے بیٹے نے باپ کی گاڑی کو فروخت کیا، فروخت کرنے کے بعد باپ کی زندگی میں فروخت کیا، اگلے دن باپ مر گیا اجازت دینے سے پہلے، تو یہ خود وارث، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زید جس نے معاملہ کیا تھا، جو کہ باپ کی گاڑی کو فروخت کیا ہے، تو اب خود مالک بن گیا باپ مرنے کی وجہ سے، باپ کی اجازت سے پہلے ہی باپ مر گیا، تو حالت عقد میں مالک باپ تھا اور حالت اجازت میں بھی یہ خود مالک بن گیا، میراث کی وجہ سے مالک بن گیا۔ تو کبھی میراث کی وجہ سے مالک بنے گا، یا ممکن ہے خود بائے فضولی جو ہے خرید کر جو ہے مالک بن جائے گا مالک اصلی سے، تو اس میں فرق نہیں، جیسے کہ یہ تفصیل آنے والی ہے۔ وَهَذِهِ تُتَصَوَّرْ عَلَى صُوَرْ، یہ جو مسئلہ ہے کہ من باع شیئا ثم ملک جو کہا نا، اس میں چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ لأن غیر المالک، جو مالک کا غیر ہے، جو حالت عقد میں فضولی ہے، دوسرے الفاظ میں، اما ان یبیع لنفسہ، یا اپنے لیے فروخت کرتا ہے، او للمالک، یا مالک کے لیے فروخت کرتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چونکہ من باع شیئا، چونکہ عقد فضولی واقع ہو گئی ہے، اس وقت وہ فضولی یا لنفسہ ہے یا للمالک ہے، یہ دو صورتیں۔ والملک، اما، ابھی جو ملکیت منتقل ہو گئی ہے اجازہ مالک سے پہلے، اما ینتقل الیہ باختیارہ، یہ جو فضولی خود مالک بن گیا ہے، یا اختیاراً اس کی طرف یہ ملکیت منتقل ہو گئی۔ اختیاراً سے کیا مراد؟ کہ شراء، بیع و شراء کے ذریعے سے، یعنی خود بائع فضولی نے مالک اصلی سے خرید لیا۔ او بغیر اختیارہ، یا بائع فضولی کے اختیار کے بغیر ہی ملکیت قہری جس کو کہا جاتا ہے، کل ارث، جیسا کہ ارث میں جو ملکیت ہے وہ ملکیت قہری ہے۔ مثال دی کہ جو ہے باپ کی موجودگی میں جو ہے بیٹے نے گاڑی فروخت کر دی باپ کی، اور باپ کی اجازت سے پہلے ہی باپ مر گیا تو خود مالک بن گیا، تو یہاں میراث کے طور پر مالک بن گیا۔ یہ چار صورتیں۔ ثم البائع الذی یشتری الملک، ہاں ابھی شرع کی بات ہو رہی ہے، یہ بائع فضولی، یہ بائع فضولی جو کہ پہلے فضولاً فروخت کیا ہے، اب جو خرید رہا ہے نا، خرید کی مثال یعنی انتقال اختیاری، جو اپنی ملکیت میں ابھی خود اسی بائع کی ملکیت میں ہی مال آ رہا ہے، یشتری الملک، ملک الذی یشتری الملک، وہ بائع کہ جو ملک کو ابھی خرید رہا ہے، اما ان یجیز العقد الاول، عقد اول خود مالک بننے کے بعد شراء کے ذریعے سے، ابھی عقد اول جو حالت فضولی میں انجام دیا ہے اس کی اجازت دیتا ہے، وہ اما ان لا یجیزہ، یا اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، فیقع الکلام، تو اسی صورت میں کلام واقع ہوگا کس چیز میں؟ فی وقوعہ للمشتری الاول بمجرد شراء البائع لہ، یہاں بحث ہوگی کہ خود صرف مجرد مالک بننے سے بیع اول، اس فضولی پہلے جو فضولی تھا بھی مالک بن گئے، اس کے لیے واقع ہوگا، یا جو ہے مالک بننے کے بعد اجازت بھی دینا ضروری ہے، اس میں بحث واقع ہوگی۔ فیقع الکلام فی وقوع البیع للمشتری الاول، بلے مشتری اول کے لیے بمجرد شراء البائع لہ، عفواً دوبارہ اس مطلب کو بیان کروں گا، یہاں کلام واقع ہوگا کہ جو مشتری اول ہے یعنی فضولی سے جس نے خرید لیا ہے، وہ بمجرد شراء البائع لہ، اس بائع فضولی کے مالک بننے کے بعد وہ مشتری بھی مالک بن جائے گا، صرف اس کی ملکیت ثابت ہونے کی وجہ سے، یعنی بائع فضولی مالک بننے سے خود بخود ہی اس مشتری اول جو کہ اصیل ہے اس کی ملکیت ثابت ہوگی مبیع میں یا نہیں ہوگی، بلکہ اجازت کی ضرورت ہے، یہ بحث آئی ہے۔ والمہم ہنا التعرض لبیان ما لو باع لنفسہ، یہاں پر یہ بحث مہم ہے، لبیان ما لو باع لنفسہ، اپنے لیے فروخت کیا ہے بائع فضولی نے، ثم اشتراہ من المالک، پھر مالک سے خریدا ہے، واجاز، خریدنے کے بعد دوبارہ اجازت دی ہے، ایک یہ مسئلہ، وما لو باع، یعنی باع لنفسہ ہے واشترا، اور دوبارہ خرید لیا، ولم یجز، اور اجازت نہ دے دے، ان دو مسئلوں میں ہم بحث کریں گے، کیوں؟ اذ یعلم حکم غیرہما منہما، ان دو صورتوں کے علاوہ جو دیگر مسئلے ہیں ان کی جو ہے صورت خود بخود معلوم ہو جائے گی، وہ ان دو کے علاوہ کیا مسئلے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بیان ہوا کہ یہ جو بائع فضولی ہے جو اپنے لیے فروخت کر رہا ہے، ایک دفعہ اپنے لیے فروخت کر رہا ہے، فروخت کرنے کے بعد مالک بن جاتا ہے شراء کے ذریعے سے، اصل مالک سے یہ بائع فضولی خود خرید کر مالک بن جاتا ہے شراء کے ذریعے سے، مالک بننے کے بعد یا اجازت دیتا ہے یا اجازت نہیں دیتا ہے، یہ دو صورت ہے،
اور دو صورتیں کیا بن سکتی ہے، اور صورتیں جن کی صورت ان دونوں مسئلوں سے واضح ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ بھلے یا اپنے لیے فروخت کرتا ہے یا مالک کے لیے فروخت کرتا ہے، لیکن ملکیت اس کی طرف ارث کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ارث کے ذریعے سے منتقل ہونے کی صورت میں یا اجازت دیتا ہے یا اجازت نہیں دیتا ہے۔ خوب، اور اسی طرح اور دو صورتیں آپ بنا سکتے ہیں، مثلا جو ہے یہ دو صورتیں تو اس طرح سے بیان ہوئی کہ جو ہے من باع ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالک واجاز، اجازت دے دے، اور اسی طرح سے اپنے لیے ہی فروخت کرے لیکن مالک بن جائے، اجازت نہ دے دے۔ تو اسی طرح پھر دو صورتیں اس طرح سے بنائیں، ارث والی دو صورتیں چھوڑیے، یہاں پر ہی دو صورتیں اور بنائیں، وہ کس طرح سے؟ ما لو باع للمالک، ما لو باع للمالک ثم اشتراہ من المالک ثم اجاز، یہ ایک صورت بنے گی۔ اسی طرح سے دوسری صورت بھی بنا، من باع للمالک ثم بلے ملک بالارث مثلا، یہ صورت بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ بلے چار صورتیں آپ اس میں بنا سکتے ہیں، چار صورتیں بنا سکتے ہیں۔ وہ چار صورتیں دو ارث کی اور دو شرع کی، بلکہ یوں بیان کرے تو بہتر ہوگا کہ من باع شیئا بلے لنفسه ثم ملک بالشرع، جیسا کہ یہ بیان ہوا، یہ ایک صورت۔ اسی طرح سے بلے من باع للمالک، مالک کے لیے بیچے پھر خود مالک بن جائے، مالک بننے کے بعد اجازت دے دے، یہ ایک صورت بن سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہی جو ہے وہ اپنے لیے بلے خریدے، اپنے لیے فروخت کرے لیکن ارث کے ذریعے سے مالک بن جائے، یا مالک کے لیے خریدے بلے مالک کے لیے فروخت کرے اور ارث کے ذریعے سے مالک بن جائے۔ تو ارث کی دو صورتیں اور شرع کی دو صورتیں آپ بنا سکتے ہیں۔ ارث کی دو صورتیں اس طرح سے کہ جو ہے من باع شیئا بلے من باع شیئا بلے لنفسه من باع شیئا لنفسه ثم ملک بالارث، پھر ارث کے ذریعے سے مالک بن جائے، یہ ایک صورت۔ اسی طرح سے من باع للمالک ثم ملک بالارث، یہ دوسری صورت ارث کی۔ اسی طرح سے ہی شرع میں من باع شیئا لنفسه ثم ملک بالشرع، اسی طرح من باع شیئا بلے للمالک ثم ملک بالشرع، یہ چار صورتیں بن سکتی ہیں۔ مصنف چاروں صورتوں کو بیان نہیں کرتے، صرف دو صورتوں پر اکتفا کرتے، باقی صورتوں کا علم خود بخود ہو جائے گا ان دو کا حکم جب بیان ہوگا۔ اما المسألۃ الاولی، اما جو پہلا مسئلہ ہے، کون سا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ بلے من باع شیئا، من باع بلے اما المسألۃ الاولی فقد اختلفوا فيها، یعنی من باع شیئا لنفسه ثم اشتراہ من المالک واجاز، یہاں پر بحث ہے کہ فقد اختلفوا فيها، اختلاف ہے فظاہر المحقق فی باب الزکوٰۃ من المعتبر، محقق ہلی نے باب زکوٰۃ میں بلے کتاب معتبر سے فیما اذا باع المالک النصاب، دیکھیں زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے، نصاب مکمل ہونے کے بعد چونکہ زکوٰۃ واجب ہے اور بلے اور فقراء کا حق اس میں ہے، فقراء کا حق نے تعلق رکھا ہے، اگر مالک نصاب کو بیچے قبل اخراج الزکوٰۃ، زکوٰۃ نکالنے سے پہلے، بلے او رہنہ، یا مالک اپنے رہن کو بلے بیچے بلے حق مرتہن کو ادا کرنے سے پہلے، تو کیا فرمایا؟ انہ صح البیع والرہن فیما عدا الزکوٰۃ، بلے بیع بھی بلے عفوا او رہنہ، یعنی رہن کو بیچنے کا مطلب نہیں ہے بلکہ باع المالک النصاب قبل اخراج الزکوٰۃ او رہنہ، یا رہن پر دے دے، بلے رہن پر دے دے اس نصاب کو زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے، تو صح البیع والرہن، فرمایا کہ جو ہے بیع بھی درست ہے، رہن پر بھی دینا درست ہے، فیما عدا الزکوٰۃ،
زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے فقراء کا حق ہے، اس کے علاوہ میں رہن بھی درست ہے، بیع بھی درست ہے۔ اب آ جائے جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فَإِنْ اُغْتُرِمَ حِصَّةُ الْفُقَرَاءِ، اگر غرامہ اور فقراء کا جو حصہ ہے اس کو اگر ادا کیا جائے تو قال الشیخ، شیخ طوسی نے کیا فرمایا ہے؟ صح البیع والرہن، بیع اور رہن صحیح ہے اس لحاظ سے بھی، یعنی مال جس زکوٰۃ نے جو تعلق رکھا ہے، جو زکوٰۃ واجب ہے، جو فقراء کا حق ہے، اس کا اگر نقصان جو فقراء کا حق اس کو ادا کیا ہے تو پھر جو ہے اس مال میں بھی بیع اور رہن درست ہے۔ لیکن محقق نے کیا کہا ہے؟ وفیہ اشکال، شیخ طوسی نے جو کہا ہے کہ جو ہے وہ جو واجب زکوٰۃ ہے اور اس کا غرامہ اگر ادا کیا ہے تو یعنی اس کا عوض اگر ادا کیا ہے تو پھر اس میں بھی رہن اور بیع درست ہے کہا، لیکن اس میں اشکال ہے، شیخ طوسی پر اشکال ہے۔ کیوں بھائی کیوں اشکال ہے؟ لأن العین مملوکہ، اس لیے کہ یہ جو واجب مقدار زکوٰۃ ہے یہ مملوک ہے فقراء کی۔ وَإِذَا أَدَّى الْعِوَض، اب اگر جو ہے اس نے بیچنے کے بعد فقراء کے حق کو بھی فروخت کرنے کے بعد اگر اس کا عوض ادا کیا ہے تو ملکہا ملکن جدید مستأنفاً، ابھی نئی ملکیت اس کے پاس آئی ہے۔ یہ جو فقراء کا واجب حق ہے اس کے بارے میں پہلے مالک نہیں تھا، فروخت کرنے کے بعد دوبارہ مالک بن گیا ہے۔ فافتقر بیعها، بس اس کا فروخت کرنا، اس عین مملوکہ کا فروخت کرنا، الی اجازت مستأنفہ، ایک نئی اجازت کی طرف محتاج ہے، کیونکہ جب یہ فروخت کر رہا تھا تو اس میں فقراء کا حق شامل تھا، تو فقراء کے حق کے نسبت وہ بیع درست نہیں تھی۔ اب جب فروخت کرنے کے بعد دوبارہ اس کا عوض ادا کیا، فقراء کو دے دیا، تو پھر ابھی نئی ملکیت اس کے پاس آئی ہے۔ جب ایک نئی ملکیت اس کے پاس آئی ہے تو پھر جو ہے نئی اجازت کی بھی ضرورت ہے۔ مثلا کما لو باع مال غیرہ ثم اشترى، جیسا کہ یہی مسئلہ سامنے آ رہا ہے، جو ہے مال غیر کو فروخت کرنے کے بعد دوبارہ خود مالک بن جائے شراء کے ذریعے سے، تو جس طرح سے یہاں پر جو ہے بھلے اجازت کی ضرورت ہے، اسی طرح یہاں پر بھی فقراء کے مال میں بھی اجازت کی ضرورت ہے۔ یہ اعتراض ہے محقق کا شیخ طوسی پر۔ شیخ طوسی نے کہا تھا کہ جو ہے عوض ادا کرنے کی صورت میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بھلے لیکن اس پر شیخ نے محقق نے اعتراض کیا۔ خوب، انتہا، یہاں تک عبارت تمام ہو گئی۔ ابھی شیخ اعظم خود وارد ہو گئے میدان میں، فرماتے ہیں کہ بل یظہر، بلکہ نہ فقط شیخ طوسی نے، اعتراض شیخ کا بعد میں آئے گا لیکن ابھی شیخ بیان میں ہے کہ نہ فقط شیخ طوسی نے کہا کہ جو ہے اشکال نہیں ہے، بل یظہر مما حکاہ عن الشیخ عدم الحاجہ الی الاجازہ، بلکہ اجازت کی طرف احتیاج نہیں۔ اگر یہ عوض ادا کرے زکوٰۃ واجب کا تو بعد میں دوبارہ اجازت دینے کی ضرورت بھی نہیں، خود بیع بھی درست ہے، اجازت کی ضرورت بھی نہیں کہا ہے، یہاں تک کہا ہے۔ مگر الا ان یقول الشیخ، شیخ سے دفاع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہاں شیخ کی بات درست ہے۔ کس بنا پر درست ہے؟ شیخ قائل ہو جائے، کس چیز کا قائل ہو جائے گی؟ بتعلق الزکوٰۃ بالعین، عین کے ساتھ جو زکوٰۃ کا تعلق ہوتا ہے اس میں کتعلق الدین بالرہن، دین کا جو رہن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اسی تعلق کا قائل ہو جائے تو پھر جو ہے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ ترجمہ لفظی ہے لیکن یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ زکوٰۃ میں 3 قسم کی رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ آیا یہ زکوٰۃ مثل دین ہے جو ذمہ مالک میں ہوتا ہے، مثلا بھلے جس کو آپ نے دین دیا ہے اس کا ذمہ مشغول ہوتا ہے، عین خارجی کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عین خارجی کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہوتا ہے، لہذا پھر جو ہے ہم اجازت کی طرف محتاج بھی نہیں ہوتے ہیں عین خارجی کو بھلے فروخت کرنے کے لیے۔ بھلے کسی نے آپ کو قرض دیا ہے تو پھر جو ہے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرض کا تعلق عین خارجی سے نہیں ہے، بلے قرض کا تعلق ذمہ معافی ذمہ سے ہے۔ ایک یہ صورت ہے، یہاں پر پھر اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، چونکہ مثل دین ہو زکوٰۃ تو پھر جو ہے عین خارجی کی فروخت کرنے میں، پھر جو ہے جو عین خارجی زکوٰۃ کا مال ہے اس کو فروخت کرنے میں ہم محتاج نہیں ہیں اجازت فقراء کی طرف۔ دوسرا الفاظ میں فقراء کے اوپر فقراء کا جو حق ہے اس حق کے حوالے سے میرا ذمہ مشغول ہے، اما عین خارجی کے ساتھ ان کا حق کا تعلق نہیں ہے، میں جہاں سے بھی ادا کروں، خود اسی عین خارجی سے ادا کروں یا کسی اور مال سے ادا کروں، اس کے ساتھ ربط نہیں ہے عین خارجی کے ساتھ، ان کا حق کا میرے ذمے کے ساتھ مربوط ہے، یعنی میرا ذمہ مشغول ہو گیا ہے، تو پھر ان کی اجازت کی طرف ہم محتاج نہیں ہیں۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ کہ نہیں، زکوٰۃ خود عین خارجی کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہے تو پھر یہاں ضروری ہے کہ فقراء سے اجازت لی جائے۔ تیسری صورت جیسا کہ یہاں بیان ہوا کہ تعلق الدین بالرہن،
بھئی زکوٰۃ کا تعلق مثل دین کا تعلق رہن کے ساتھ ہوتا ہے. کیا تعلق ہوتا ہے وہاں پر؟ زکوٰۃ عین خارجی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، ذمے کے ساتھ ہی مربوط ہے. لیکن اگر یہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کریں تو فقراء کو حق حاصل ہے کہ وہ عین مال سے زکوٰۃ اٹھائیں. مثلا اس طرح سے تعلق ہے. یعنی گویا جس طریقے سے رہن میں کہ جو ہے میں مالک ہوں مال مرہون کا، مگر جو ہے مرتہن کا حق نے تعلق رکھا ہے اس کے ساتھ، بین معنی کہ جو ہے اگر میں حق ادا نہ کروں تو اس کو اس مال میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. وَإِلَّا عین کی ملکیت میرے پاس ہی ہے، بھلے تو اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. مال مرہون میں کوئی ملکیت اس کے لیے ثابت نہیں ہوتی ہے مرتہن کے لیے، راہن کو حق حاصل ہے، راہن مالک ہے. تو زکوٰۃ میں بھی یہی ہے کہ بھئی فقراء کا تعلق عین خارجی سے نہیں ہے. عین خارجی ایک وثیقہ ہے، بلکہ فقراء کا حق کا تعلق میرے ذمے کے ساتھ. اگر اس طرح سے ہو تو پھر جو ہے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ بیان ہوا اذا باع، فروخت کیا مال کو، ففکر رہن، رہن کو ان کے قبل مراجعت المرتہن، مرتہن کی مراجعہ سے پہلے ہی، اس کے اعتراض سے پہلے ہی اس کا قرض ادا کیا، تو پھر جو ہے مرتہن کے کیا تعلق اس میرے مال کے ساتھ؟ لازم و معاملہ لازم ہو جائے گا. ولم يحتج الى اجازت مستانفہ، اجازت مستانفہ کی طرف کوئی احتیاج نہیں ہے. اسی طرح یہاں پر بھی اگر ہم قائل ہو جائیں کہ بھئی زکوٰۃ کا تعلق ذمہ مالک سے ہے اور عین خارجی مال مرہون کی طرح ہے، ایک وثیقہ ہے، تو فقراء نے جو ہی بھئی مطالبہ کیا تو اس وقت میں نے ان کا حق ادا کیا، ان کے اعتراض سے پہلے ہی، قبل مراجعت المرتہن، قبل مراجعت صاحب الزکوٰۃ، ان کا حق میں نے ادا کیا ہے، تو بس ختم، اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے. وبهذا القول صرح الشهيد في الدروس وهو ظاهر المحكي عن الصيمري. اسی قول کے بارے میں، قول بالصحہ، صحیح ہونے کے بارے میں، من باع شيئا ثم ملك ما زاده میں کہ جو ہے شہید نے بھی صراحت سے کہا ہے اور محکی عن الصیمری سے بھی ہے. اما والمحکی عن المحقق الثانی فی تعلیق الارشاد میں کیا ہے؟ البطلان. بھائی بعض نے کہا کہ جو ہے من باع شیئا ثم ملک، ثم اجاز بھی ہو تو بھی جو ہے کیا ہے؟ باطل ہے کہا ہے. وما الیہ بعض المعاصرین طبعا لبعض مناصری. اما شیخ اعظم یہاں سے میدان میں وارد ہو رہے ہیں. والاقوی هو الاول. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.